یہ جو نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کو صرف یہ سمجھانا ہے کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ مصر سے کہاں گئے اور کس طریقے سے انہوں نے دریا کو پار کیا اور فرعون سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے نجات دی۔ ذرا اس نقشے کو سمجھ لیجئے، یہ مصر ہے، ٹھیک ہے، یہ فرعون کا تسلط یا اس کی حکومت، اس کی سلطنت جو ہے وہ مصر کے اندر تھی، اور یہ جو علاقہ ہے یہ پورا شام کا علاقہ ہے۔ یہ شام آپ کو یہ اس نقشے میں نظر آ رہا ہوگا، یہ شام ہے، لیکن ایک وقت ایسا تھا کہ شام کے اندر یہ لبنان بھی شامل تھا اور فلسطین، اسی طرح اردن، یہ سارے علاقے جو ہے یہ شام کے اندر شامل تھے۔ یہ سعودی عربیہ ہے، یہ جو عرب لکھا ہوا ہے یہ اصل میں سعودی عربیہ ہے۔ یہاں آپ کو عراق نظر آ رہا ہوگا، چونکہ یہ مکمل جو ہے نقشہ تو ہے نہیں، صرف اس میں یہ سمجھانا ہے کہ بنی اسرائیل نے مصر سے کس طرح سفر کیا تھا، کون سے راستے سے گئے تھے، اور دریا کو انہوں نے کس طریقے سے پار کیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہاں پر جو ہے لاٹھی ماری تھی جس سے دریا کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستے بنا دیے تھے۔ تو یہ سمجھ لیں یہ ہے بحر روم، اس کو بحر روم کہا جاتا ہے، اور یہ بحر احمر یا بحر قلزم اس کو کہتے ہیں، اور اس کو یا ریڈ سی بھی اس کو کہا جاتا ہے، ریڈ سی۔ تو ریڈ سی یا بحر قلزم، یہ جو بحر قلزم ہے اور یہ جو ریڈ سی ہے، تو یہ اس کی جو ہے نا کیا ہے، یہ مشرقی شاخ ہے، یہ جو شاخ ہے یہ مشرقی ہے، اور یہ بحر قلزم کی مغربی شاخ ہے، یعنی یہ مغرب کا حصہ ہے، یہ مشرق کا حصہ ہے، اس طرف جو ہے شمال ہے، اور یہ جو بحر قلزم کی طرف ہے اس کو جو ہے جنوب کہا جاتا ہے، اس طرف جنوب، اس طرف شمال، اس طرف مشرق، اور یہ مغرب ہے۔ تو یہ جو بحر قلزم ہے، اس بحر قلزم کی یہ دو شاخیں آپ کو نظر آ رہی ہے، ایک بحر قلزم کی یہ مشرقی شاخ ہے اور دوسری بحر قلزم کی یہ مغربی شاخ ہے۔ یہ جو بحر قلزم کی مغربی شاخ ہے یہ اس شاخ سے بڑی ہے، یہ شاخ اس مغربی شاخ کے مقابلے میں چھوٹی ہے، مشرقی شاخ یہ مغربی شاخ کے مقابلے میں چھوٹی ہے، اور مغربی شاخ مشرقی شاخ کے مقابلے میں بڑی ہے۔ اب آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل تھے ان کے آباء و اجداد اصل میں شام کے اس علاقے میں فلسطین وغیرہ کے اندر آباد تھے۔ یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا اور کنویں سے جو ہے اس کو قافلے والوں نے نکالا اور مصر کے بازار کے اندر جو ہے وہ بک گئے، اور بالآخر عزیز مصر کے پاس چلے گئے، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے اندر حکومت بھی عطا فرمائی۔ تو مصر کے اندر پھر ایک وقت ایسا آیا کہ یعقوب علیہ السلام اور ان کی باقی اولاد بھی وہیں پر منتقل ہو گئی، اور ان کی اولاد جو ہے اولاد در اولاد ان کی نسل در نسل جو ہے یہیں پر آباد ہو گئی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ یہ بنی اسرائیل جو ہے یہ مصر کے اندر فرعون کے ہاتھوں غلام بن گئے، اور 420 یا 30 سال کے لگ بھگ کا عرصہ انہوں نے جو ہے مصر کے اندر غلامی کی زندگی گزاری ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے مطالبہ کیا تھا کہ تم بنی اسرائیل کو جو ہے آزاد کر لو اور ان کو رہائی دو اور اس غلامی کی زندگی سے ان کو چھوڑ دو۔ تو بہرحال ایک وقت ایسا آیا کہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے بنی اسرائیل کو نکالا، اور یہ جو جزیرہ نمائے سینا ہے اس علاقے تک جو ہے بنی اسرائیل کو لے کر آئے۔ کیسے لے کر آئے؟ تو یہ جو بحر قلزم کی جو شاخ ہے اسی راستے سے جو ہے ان کو لے کر آئے، اسی پانی کو انہوں نے پار کیا تھا، یہیں سے جو ہے وہ یہاں پہنچے تھے۔ لیکن اس شاخ میں کون سی جگہ تھی صحیح طور پر اس جگہ کی تعیین نہیں کی جا سکتی کہ وہ کون سی جگہ تھی۔ وہ جو عیون موسیٰ ہے، موسیٰ علیہ السلام نے جو لاٹھی ماری تھی پتھر پر جس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے تھے، وہ عیون موسیٰ بھی اسی علاقے کے اندر ہے۔ اچھا، یہاں بنی اسرائیل جو ہے اس علاقے سے اس راستے سے بھی یوں آ سکتے تھے سینا کی طرف یا فلسطین یا شام کی طرف، یہ جو راستہ ہے یہاں ان کو خشکی کا راستہ بھی مل سکتا تھا، لیکن شاید اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا کہ اس خشکی والے راستے سے نہیں آنا ہے، اس بحر قلزم والے راستے سے آنا ہے، تاکہ فرعون بھی پیچھے آئے
اور یہاں فرعون ڈوب جائے، اس کا لشکر بھی ڈوب جائے اور بنی اسرائیل اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ اگر یہاں سے بنی اسرائیل آتے تو ان کو ہر وقت خطرہ ہوتا کہ فرعون یہاں سے ہمارے پیچھے آئے گا اور ہمیں مار ڈالے گا، ہمیں قتل کرے گا اور ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ نے ان کو دکھانا تھا کہ کیسے اللہ ان کو فرعونیوں سے نجات دیتا ہے اور فرعونیوں کو اللہ نے کیسے ہلاک کرنا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی بحر قلزم کی مغربی شاخ کے کسی حصے پر انہوں نے اللہ کے حکم سے لاٹھی ماری، اور لاٹھی مارنے کے بعد اللہ نے ان کے لیے راستہ بنا دیا، اور جو زمین کی تہ تھی، سمندر کی جو تہ تھی بحر قلزم کی، اللہ نے اس کو بھی خشک کر دیا۔ بنی اسرائیل یہاں سے پار ہوئے۔ بنی اسرائیل جیسے ہی یہاں پار ہوتے ہیں تو فرعونی جو ہے وہ اپنے لشکر کو یہاں فرعون جو ہے اپنے لشکر کو داخل کرتا ہے، اور جیسے ہی مکمل لشکر داخل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پانی کو حکم دیتے ہیں کہ وہ مل جائے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی کے اندر لاٹھی ماری تھی تو اس وقت اللہ فرماتے فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، کہ دائیں بائیں یہ جو بحر قلزم تھا یہ بالکل سمٹ گیا، دائیں طرف بھی پہاڑ کی طرح پانی جو ہے وہ جمع ہو گیا، بائیں طرف بھی، یعنی اس طرف بھی پہاڑ کی طرح پانی جمع ہو گیا، اس طرف بھی پہاڑ کی طرح پانی جمع ہو گیا، بیچ میں سے راستہ ان کے لیے کھل گیا۔ اس راستے سے بنی اسرائیل یہاں پر آئے جزیرہ نماء سینا کے اندر۔ وہ جو وادی تیہ کا آپ نے نام سنا ہوگا کہ 40 سال جو ہے وہ بنی اسرائیل اس میں سرگرداں تھے، وہ بھی یہی علاقہ ہے۔ ان کو اصل میں جانا تھا فلسطین کنعان، لیکن فلسطین کے اندر جو ہے یہاں پر عمالقہ قوم جو ہے وہ آباد تھی، اور ان کو جب پتہ چلا کہ وہ بہت ہی ڈیل ڈول والے ہیں اور بہت ہی طاقتور ہیں، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم تو اس قوم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ، آپ اور آپ کے رب جائیے، آپ ان سے قتال اور جہاد کیجئے، اور جب یہ علاقہ فتح ہو جائے فلسطین کا تو اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ فلسطین اور شام کے اس علاقے میں داخل ہوں گے۔ تو بہرحال آپ کو صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے مصر کے اس علاقے سے نکل کر بحر قلزم کو پار کرتے ہوئے جزیرہ نما سینا کے اندر داخل ہوئے، اور یہاں پر جو ہے چونکہ ان نافرمان قوم تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پہ اس تیہ میدان کے اندر 40 سال ٹھہرایا، اور جب یہاں اس میدان میں ٹھہرے تو انہوں نے پریشانی کا اظہار کیا کہ ہمارے لیے پانی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر لاٹھی ماری جس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور اللہ نے ان کے پانی کا انتظام کیا 12 قبیلوں کے لیے، اور یہ اس لیے بھی 12 چشموں کا انتظام ہوا کہ 12 قبیلے تھے، ان کی آپس میں لڑائیاں، جھگڑے، اختلافات، ان سے بچنے کے لیے اللہ نے ان کے لیے 12 چشموں کا انتظام کیا۔ اور پھر جب وہ پریشان ہوئے کھانے کے لیے کہ بھئی پینے کا انتظام تو ہو گیا، اب کھانا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من اور سلوا کو نازل کیا۔ یہ من جو ہے ایک میٹھی قسم کی ترنجبین جس کو کہتے ہیں، میٹھی قسم کی کوئی چیز تھی۔ اللہ تعالیٰ صبح جب یہ اٹھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل کی ہوتی تھی جس کو من اور ترنجبین کہا جاتا ہے، اور وہ درختوں کے اوپر کیا پڑی ہوتی تھی، یہ اس کو جمع کر کے کھا لیتے تھے۔ اور شام کے وقت یا کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سلوا یعنی بٹیروں کی طرح پرندے ہوتے تھے، اللہ نے ان کا انتظام کر دیا تھا، اور اس کو یہ آسانی سے پکڑ کے اس کو کھا لیتے تھے، پکا لیتے تھے، بن لیا کرتے تھے۔ تو گویا کہ اللہ نے ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ یہاں پر اس علاقے کے اندر تو کڑکتی دھوپ ہے، اور یہ دھوپ تو ہمیں ہلاک کر دے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پھر کیا ہے بادل کا بھی انتظام کیا، اور 40 سال تک کیا ہے ان کے لیے بادل کا انتظام، کھانے پینے کا جو بھی انتظام تھا وہ اللہ نے یہاں پر ان کے لیے کر دیا تھا۔ لیکن جب انہوں نے پھر مطالبہ کیے کہ ہمیں تو ترکاریاں چاہیے، ہمیں تو مسور کی دال چاہیے، ہمیں ککڑی چاہیے، پیاز چاہیے، تو پھر ان کو حکم دیا گیا کہ بھئی اہبطوا مصر، کسی قریبی جو نے کیا ہے شہر کے اندر داخل ہو جاؤ، وہاں تمہیں یہ چیزیں کیا ہے مشقت کے بعد ملے گی۔ بہرحال بنی اسرائیل جو ہے وہ مصر سے یہاں اس علاقے میں آئے تھے، اور یہ جو دریا ہے اس کی اس مغربی شاخ کے کسی حصے کو انہوں نے پار کیا تھا، اللہ نے ان کے لیے راستہ بنا دیا تھا۔ فرعونیوں کو اللہ نے یہیں پر ڈبو دیا تھا، اور یہاں سے اس لیے بھی جو ہے اللہ نے ان کو نہیں بھیجا، یہاں سے اللہ نے ان کو جانے کا حکم دیا تاکہ یہ بنی اسرائیل جو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لے کہ اللہ نے فرعون کو کس طریقے سے ڈبو دیا ہے اور کیسے اللہ نے بنی اسرائیل کو نجات دی ہے۔ اس کے بعد تقریباً 40 سال کے بعد، یا ان کے جو بڑے بوڑھے تھے وہ جب مر گئے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا سے چلے گئے، تو اس کے بعد ان کی جو اولادیں تھیں انہوں نے پھر جب کیا ہے اس قوم سے لڑائی کی، قتل و قتال کیا، جہاد کیا، تو پھر جو ہے وہ فلسطین اور شام کے علاقے کے اندر داخل ہوئے ہیں۔
تو یہ بہرحال یہ نقشہ میں نے اپنے ہاتھ سے بنانے کی کوشش کی ہے. بہت ممکن ہے کہ اس پر کوئی اعتراض کرے کہ یہ نقشہ غلط ہے، لیکن چونکہ یہ نقشہ ہاتھ سے بنا ہے اس لیے یہ بھی امکان ہے کہ اس کے اندر غلطیاں ہوں، لیکن صرف سمجھانے کے لیے آپ کو یہ بتا دیا کہ یہ نقشہ اس طریقے سے. اور یہ جو علاقہ ہے یہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ آج کل یہ کس کے قبضے میں ہے اور کون لوگ اس پر مسلط ہے، اور اس پٹی کے اندر وہ کیا کر رہے ہیں، اور کس طریقے سے یہاں اس پٹی کے اندر لوگ جو ہے وہ فاقہ کشی کا جو ہے وہ ان کو شکار بنا دیا ہے اور ان کو قتل کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے. تو بہرحال وہ آپ اس نقشے کو دیکھ کر ہی سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کس کا علاقہ ہے اور کون یہاں پر جو ہے قابض ہے اور کون یہاں پر ظلم کر رہا ہے. تو بہرحال یہ جو علاقہ ہے جس میں یہ لبنان، یہ شام، سیریا، فلسطین، اردن، یہ سب جو ہے کیا ہے یہ شام کے اندر پہلے شامل تھے، اور اب یہ نقشہ جو ہے یہ تبدیل ہو گیا ہے. اگر آپ نیٹ پر اس کو سرچ کریں گے تو شاید یہ نقشہ آپ کو اس کی طرح یا اس سے کچھ مختلف نظر آئے گا.